قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے یعنی ان پڑھ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، بلکہ علم والوں میں بھی افضل وہ ہے جس کا علم زیادہ ہے، جس کا جتنا علم زیادہ ہوگا وہ مرتبے میں اتنا ہی افضل و اعلیٰ ہوگا۔ علم کی شان اسلام نے بیان کی، مگر افسوس صلی اللہ افسوس کہ آج قوم مسلم جس مذہب نے علم کی شان بیان کی، جس مذہب نے علم کی بنیاد پر افضلیت کا درس دیا، آج اسی اسلام کے ماننے والے اس علم سے دور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں علم کی شان کیا ہے، وہ علم جس کی افضلیت کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن کریم میں ایک ایسی مخلوق، اور حدیث پاک میں بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رات بھر عبادت کرنا، رات بھر عبادت کرنا اور رات کے کسی حصے میں علم حاصل کرنا، یہ رات بھر عبادت کرنے سے افضل ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ 1000 عالم، 1000 عابد یعنی عبادت کرنے والے، اور ایک عالم، تو 1000 عابدوں سے زیادہ شیطان پر جو صبر ہے وہ ایک عالم۔ ان کی شان کے اور اسی لیے اللہ کریم جل جلالہ والا نے آپ دیکھیں قرآن کریم میں ایک ایسی مخلوق جو ہزاروں سال سے عبادتیں کر رہی ہے، ایسی مخلوق کہ جو معصوم ہے، ایسی مخلوق جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ نوری مخلوق جس کے بارے میں قرآن نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اس مخلوق نے کہا تھا کہ اے اللہ ہم تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، مگر جب علم کی شان آئی تو اللہ نے یہ 1000 سال، ہزاروں سال عبادت کرنے والی مخلوق کو ایک علم والے کے سامنے جھکا دیا۔ وہ علم والی ذات کون تھی؟ وہ علم والی ذات ابو البشر آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام کون؟ مٹی سے بنائے گئے فرشتے، نوری مخلوق، آدم خاکی مخلوق، وہ آدم فرشتے جنہوں نے ہزاروں سال سے عبادت کی، آدم جس نے ابھی ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک رکوع نہیں کیا، ایک رکعت نماز نہ پڑھی، ایک تسبیح نہ کی، مگر ہزاروں سال کی مخلوق کو، عابد نوری مخلوق کو ایک خاکی مخلوق کے سامنے جو سجدہ کرایا گیا علم کی بنیاد پر، وہ علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھا دیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آدم ساجد نہ بنے، ڈائریکٹ مسجود بن گئے، اور ایسے مسجود جو مسجود ملائکہ ہو، ملائکہ نے جن کو سجدہ کیا وہ آدم جنہوں نے ایک سجدہ نہ کیا، ساجد نہ بنے، ڈائریکٹ مسجود بن گئے علم کی بنیاد پر۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل فرشتوں کا آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جو جھکانا دکھایا گیا، قیامت تک کے لیے ایک ذہن دے دیا کہ اے لوگوں، اگر تم کسی کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کر لو، اپنے آپ کو اہل علم بنا لو، کائنات کی تمام ترقیاں، تمام کائنات کی تمام طاقتیں تمہارے سامنے سجدہ ریز ہوتی نظر آئے گی، تمہارے سامنے جھکتی نظر آئے گی۔ اگر زمانے کو جھکانا چاہتے ہو، اگر قوموں کو جھکانا چاہتے ہو، دنیا کی کامیابیوں کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہو تو علم حاصل کرو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکایا، وہ علم کی بنیاد پر۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں،
اور علم حاصل بھی کر لے تو کہاں نوکریاں ملتی ہے؟ کیا نوکریاں حاصل کرنے کے لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے بعد آدمی نوکر بنتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد آدمی حاکم بنتا ہے۔ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ نوکر بنے۔ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہے، مسلمانوں کے بچے تو 10ویں اور 12ویں کراس کرنے کے بعد بیٹا سبزی کی دکانی لگا، یا میکینیکل کے کام پر چلا جا، یا کوئی اور الیکٹریشین کا کام سیکھ لے، کسی کپڑے کی دکان پر چلا جا، کسی اور دکان پر چلا جا، پیسے کما۔ اور علم حاصل کرے گی کون؟ ہماری لڑکیاں۔ میری لڑکی بڑی صحیح ہے، میری لڑکی بڑی صحیح ہے، لڑکا یہ ایسی ہے، لگتا کام پر کہ ایک دو کی بات کی۔ معاشرے کا اس وقت حال یہ ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اسکولوں سے، ہمارے کالجوں سے لڑکوں نے اپنے علم کا جو معاملہ تھا 10ویں 12ویں میں سمیٹ لیا۔ لڑکی آگے بڑھ رہی ہے، 12ویں کے بعد وہ ایجوکیشن میں آگے بڑھی اور گریجویشن میں بی اے میں ایڈمیشن لیا، بی کام میں اور بی ایڈ میں اور کامرس اور آرٹ اور سائنس، اس کے بعد پھر ڈی ایڈ، بی ایڈ، پھر ڈاکٹر میں، ایل ایل بی میں، اور ان تمام شعبوں میں، ان تمام کالجز میں، ان تمام کلاسوں میں ہوتا کیا ہے؟ ایک ہی کلاس میں لڑکے بھی ایک لائن میں، لڑکیاں بھی ایک لائن میں، ایک طرف مسلم لڑکیاں اور ایک طرف مسلم لڑکے۔ مسلم لڑکے غیر لڑکے۔ اور اب ضرورت پڑتی کچھ نوٹس لکھنے کی، کچھ کوشچنس کی، کچھ کوشچنس کے آنسر کی، تو پھر کیا ہوگا؟ لڑکی اس سے ہیلپ لے، یہ ہیلپ کرتے کرتے معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے واٹس ایپ پر میں کر دوں گا، آپ کا واٹس ایپ نمبر دو، واٹس ایپ پر پھر کچھ نوٹس بھیجے گئے، اور پھر جناب نوٹس کے نام پر چیٹنگ شروع ہوئی۔ یہ بھائی، یہ باپ جو سمجھ رہا تھا کہ میری بیٹی بڑی ذہین ہے، میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اس کو گریجویشن کراؤں گا، میں اس کو ایل ایل بی بناؤں گا، یہ بھائی اور باپ جھوٹ مسجد کی کمائی ایک کر کے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو پڑھا رہا ہے، اور وہ بیٹی اور بہن غیر کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چیٹنگ ہو رہی ہے، نوٹس کے نام پر کرتے کرتے معاملہ چیٹنگ، اور چیٹنگ کرتے کرتے پھر ایک وقت آتا ہے، ایک آئی لو یو کا اسٹیکر سیٹ ہوتا ہے، ہو رہا ہے صاحب؟ اور نتیجہ کہاں تک پہنچ رہا آپ سب جانتے ہیں؟ لوگوں اپنے بچوں کو علم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو علم حاصل کراؤ، اور علم نوکری کی بنیاد پر نہیں، علم حکومت کراتا ہے۔ جو دن دیکھ رہے، یہ دن دیکھے ہیں اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ کوئی کام کا انجام برا ہے۔ لوگوں علم نوکری کے لیے نہیں، علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ اس کو جینے کا سلیقہ بن جائے، اس کو ایک انداز زندگی مل جائے، ایک انسان کامیاب زندگی کیسے گزارتا ہے کہ اس کو علم سکھاتا ہے۔ تو علم اس لیے حاصل نہیں کرنا ہے کہ نوکری ملے، علم اس لیے حاصل کرنا ہے کہ کامیاب زندگی ہم گزار سکیں۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو جانور اور انسان کے مابین جو خط امتیاز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ علم اسے احساس دے رہا ہے۔ ورنہ جانور کا انداز زندگی دیکھو، جانور بیٹی بیٹھ جاتا ہے، اس کو شعور نہیں۔ اور آج انسان، وہ انسان جو ایجوکیشن سے دور ہے، وہ دیکھیے کہیں بھی آپ کو بیٹھا نظر آئے گا، کسی بھی چوک پر، کسی بھی کوٹے پر، کسی بھی دکان کے سامنے، کسی بھی نالی کے اوٹے پر نوجوان بیٹھا ہے، ایسا جس طرح جانور کو تمیز نہیں ہے، وہی انداز آج ایک انسان کا ہو گیا، اس کا جو ایجوکیشن سے دور، تعلیم سے دور۔ علم انسان کو انسانی کامیاب زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیتا ہے۔ انسان اور جانور کے درمیان ایک انداز زندگی کیا ہونا چاہیے، وہ علم سکھاتا ہے، اور علم نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی جانور کی طرح، ایک جانور کے سامنے آپ رکھیے کھانا، کیسے کھائے گا؟ منہ مارے گا، آدھا پیٹ میں،
ادبار یہ حالت انسان کا ہے. دیکھیے آپ شادیوں میں جائیے یا اپنے گھروں میں دیکھیے, اس کو شعور ہی نہیں کھانے کا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کا انداز کیا ہے. ایک جانور آپ نے دیکھا کہ روزانہ وہ نہاتا ہوگا, صاف ستھرا رہتا ہوگا؟ نہیں, اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. یہی حال اس انسان کا ہے جو ایجوکیشن سے دور ہے. نفاست کا پتہ نہیں, طہارت کا پتہ نہیں, پاکی کا پتہ نہیں. کیوں؟ ایجوکیشن سے دور. لوگوں کو علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ نوکری ملے, علم اس لیے حاصل کرو ایک کامیاب زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم کو آ جائے, طریقہ آ جائے. آج مسلمانوں کے نوجوانوں کی ایک بھاری اکثریت ہے جن کو شعور ہی نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے, اٹھنا کب ہے سونا کب ہے پتہ ہی نہیں ہے. آج پورا معاملہ ہمارا الٹ ہو چکا ہے. جو اسلام نے جو اندازہ زندگی ہمیں دیا ہے, آج مسلمان اس سے دور اور غیر الشوق لایا. مسلمانوں کے نوجوانوں کے بچے دیر رات تک, رات میں 10 بجے تو رات شروع ہوتی ہے, 11 نہیں یہ تو ابھی شروع ہو رہی ہے, 2 بجے رات تک مسلمانوں کے بچے نوجوان سڑکوں پر باہر نظر آئیں گے. رات میں 12 بجے کھانا کھانے کے بعد ان کی رات شروع ہوتی ہے, چلو ذرا چوک میں سے آتے ہیں. اور رات میں 3 بجے کون سی دکان کھلی رہتی ہے چائے کی؟ گٹے کہاں ملیں گے, پوڑیاں کہاں ملے گی؟ رات میں 2-3 بجے رات تک نوجوان, اس کی رات ہوتی ہے سونے کی, اور صبح اس کی ہوتی ہے رات, صبح 9-10 بجے 11 بجے. اللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں کہاں پہنچے؟ تو اس کا سب کچھ ذمہ دار ان نوجوانوں کے ماں باپ ہیں, ہم ہیں, وہ اولاد والے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت دی. وہ اولاد والے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو بچپن سے ہی علم کی طرف راغب نہ کیا. لوگوں اس کے نقصانات بہت ہو رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کہ جو کچھ ہے نا کہ نوکری نہیں ملتی, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, کہاں ایڈمیشن کرانا ہے, کہاں فیس دینا ہے. آج ہندوستان میں ایک ایسا مسلمان بھی ہے کہ جس کا نام اپنے غیر بھی بڑے فخر سے لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے, بلکہ جب تک چاند اور سورج نکلتے رہیں گے ہندوستان کا ہر شخص اس مسلمان کا نام دیتا رہے گا. وہ کون مسلمان ہے؟ اس مسلمان کو عبدالکلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جانتے ہیں آپ, عبدالکلام اس مسلمان کا نام ہے جس نے ہندوستان کو وہ ایٹمی طاقت دی ہے کہ آج ہندوستان کی اس طاقت کی بنیاد پر سپر پاور طاقتیں امریکہ اور برطانیہ بھی ہندوستان سے صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ اس کے پاس وہ سپر طاقتیں ہیں جس کے میزائل کا احاطہ تقریباً 5000 کلومیٹر تک ہے. وہ ایٹمی طاقت جس نے دیا ہندوستان کو ایک مسلمان کا نام ہے. اور مسلمان کیا تھا؟ اس کا باپ ایک مچھیرا تھا, مچھیرا. عبدالکلام کا باپ ایک مچھیرا تھا. جب عبدالکلام نے پڑھائی کے خواہش کا اظہار کیا, باپ نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات جمع کیے تھے, اور اس عبدالکلام کے باپ نے مچھیرے نے اپنی بیٹی کے زیورات کو توڑ کر اپنے بیٹے عبدالکلام کو پڑھایا ہے. عبدالکلام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ جب اس کے بعد چند دنوں تک میرا معاملہ چلتا رہا, جب یہ معاملہ ختم ہو گیا تو میں نے پیپر بیچ کر اپنی پڑھائی مکمل کی. لوگوں کہاں ہے آپ؟ ایک پیپر بیچنے والا چھوکرا لڑکا وہ ہندوستان کا سابق صدر جمہوریہ بن سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں پڑھانے کو, اور پھر پیسے نہیں, بیٹا کام پہ لگ جا. لڑکیاں پڑھ رہی ہے اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا باتیں تو بہت ہوتی ہیں, یہ سب دل کا درد ہوتا ہے. یہ بیانات نہیں ہوتے ہیں, یہ بیانات تو کتاب میں پڑھ کر نہیں آیا میں نے, یہ دل کا درد ہے. اور یہ آپ کے حالات ہم کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی بنیاد پر آدمی ایک انسانی زندگی کو کامیاب گزارتا ہے, اس کو شعور ہوتا ہے کہ ہے کیا. آج ہمارے علاقوں کے حالات دیکھیے, جس دن ہمارے علاقوں میں اگر نہ لا جائے پورے محلے جڑ جاتے ہیں. خود میں نے اپنے ہاتھوں سے محلوں میں ایسے راستے چلتے نل بہ رہے گھنٹہ گھنٹے.
میں راستے میں رک کر میں نے کوئی بھی پنی لے کر کوئی لکڑی لے کر اس پہ گھسایا، میں خود بھی کیا محلوں میں، یہ میں نے خود کیا، اور آج بھی سارے حالات ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اندر ایک احساس پیدا کرو۔ علم جو ہے نا وہ کامیاب زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کے حالات کو کیسے لے کر چلنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روزانہ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، اپنے بچوں کو علم کی طرف راغب کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ مزید میرے پاس علم کے تعلق سے کچھ مواد تھا لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہم لڑکیوں میں علم کا معاملہ کیسے ہونا چاہیے اس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 15-20 منٹ ہماری گفتگو ہوگی، آپ جلدی سے اذان کے بعد آ جایا کریں تاکہ پوری بات ہم آپ تک پہنچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم حاصل کر کے ایک کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔